ہے کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوگا، تو پراپر جو ہمارا ریگولر پروگرام ہوتا ہے بڑی سطح پہ انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے۔ رانچی میں تو ہم نے تھوڑی درمیانی سطح پہ کیا تھا، ویسے تو ہماری گیلری میں 400-500 لوگوں کی ہم کرتے ہیں، لیکن 200 لوگوں کا ہم نے پروگرام کیا تھا لاہور میں، نسبتاً مختصر رکھا تھا۔ یہاں پر بھی میں نے چاہا کہ آپ سے اصلاً ملاقات مقصود تھی، لیکن مجھ سے زیادہ اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ ملاقات ہو جائے، وہ والی ملاقات نہیں، بذریعہ اس کے کلام کا۔ شروع کر لیتے ہوں، میرا چشمہ بانی میں لے لوں گا۔ اچھا ٹائم ہے 5 بجے مطلب ہو سکتی ہے۔ نہیں پہلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ محترم خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ورکنگ ڈے میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں مصروف ہوتے ہیں یا آفس میں مصروف ہوتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور یہ چونکہ شہر کا ایک کونا بھی ہے، یقیناً مشقت اٹھا کے پہنچے ہوں گے، ہمیں بھی آتے ہوئے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کا آنا، آپ کا اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے گناہگار کو بھی نوازے، آپ کو بھی سے اپنی عطا کے دروازے آپ کو کھولیں۔ میری گفتگو کا موضوع آپ کے سامنے ہے کووڈ کے بعد۔ ظاہر سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں بیماریوں کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، یہ گریجولی سبسائڈ ہوتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اسپینش فلو، اب ایک فلو رہ گیا ہے، یہ بھی اسی طرح رہ جائے گا، کوئی ویریئنٹ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی ویکسینیشن اس طرح سن رہے ہیں کہ جو بوسٹر ہے وہ فردر اس کو جو نیا ویریئنٹ آیا اس کو بھی وہ کور کر لے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور زندگی نارمل ہو جائے گی۔ یہ جو وبا تھی کووڈ کی، یہ ہمارے دور کی سب سے بڑی وبا تھی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وبا ہوتی کیا ہے اصل میں، ہم نے اسی شکل میں اسے دیکھا ہے۔ ہم انسانی تاریخ کو جتنا جانتے ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وبائیں جو ہیں ہماری زندگی کا ایک حصہ رہی ہیں، تاہم یہ وقفے سے آتی ہیں، بڑی بڑی وبائیں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں طاعون امواس ایک وبا آئی تھی، جس نے ہمارے پورے جو کریم تھی صحابہ کرام کی، اس کا ایک بڑا حصہ شام کے محاذ پر جو تھا وہ دنیا سے اسی میں رخصت ہوا۔ بڑے بڑے لوگ اس میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور بڑے بڑے لوگ اس میں رخصت ہوئے تھے۔ اس کے پھر بہرحال بہت نتائج بھی تھے، اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ مڈل ایجز میں پلیگ آیا، پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی، کہا جاتا ہے کہ یورپ کی 1/3 پاپولیشن اس نے ختم کر دی، وائپ آؤٹ کر دی۔ اور بالکل ریسنٹلی پچھلی صدی میں ہی ہم جانتے ہیں کہ اسپینش فلو آیا، 5 کروڑ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو بڑا حصہ تھا انسانی آبادی کا۔ اس زمانے میں انسانی آبادی 1 ارب بھی نہیں ہوئی، تو اس پہلو سے پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بڑا حصہ تھا جو دنیا میں رخصت ہوا۔ اس دور میں ہم ظاہر ہے کہ اس کو فیس کر رہے ہیں، تو میں اور آپ، میرے خیال میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ somehow وہ اس کا خاندان، اس کے جاننے والے، اس کے احباب، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں کہیں نہ کہیں بیمار ہوئے لوگ مرے۔ ہم نے ان جنازوں میں شرکت کی جن کے متعلق ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ ہمیں تو ان کی شادی میں شریک ہونا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی تھیں، وہ اس سے پہلے اس دنیا سے انیکسپیکٹڈلی رخصت ہوتے۔ بڑا اثر ہے اس کا جو ہمارے اوپر ہوا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو میں چاہتا ہوں ریکال کرا دوں کہ ہوا کیا تھا اس عرصے میں، جب 2.25 سال پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا، 2 سال پہلے دسمبر میں اس کا آغاز ہوا تھا، پہلا کیس اس کا ٹریس ہوا تھا۔ ہمارے یہاں تو خیر فیبرری میں 26 فروری کو پہلا کیس آیا ہے، میں یہاں سے واپس ہی گیا تھا۔ ایک خوف تھا، آپ کو یاد ہوگا، لوگ ایسے سرفیس کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے کہ اسی کے اوپر وائرس تھا۔ ہینڈل کھولتے تھے، دروازہ کھولا کہیں کا، گاڑی کا، گھر کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گھروں میں لوگ سودا لاتے تھے تو 2 دن سودا باہر کھاتے تھے اور بار بار ہاتھ دھوتے تھے۔ کوئی برابر میں چھینک لیا، کھانسی آ گئی کسی کو، اب پریشان ہو گئے کہ وائرس ہمارے اندر نہیں آ گیا ہو، کیونکہ جانتے تھے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ بات معلوم تھی کہ جس طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگ سانس رک کے جو مرتے تھے، وہ ایک انتہائی اذیتناک منظر تھا جو لوگوں کے سامنے تھا، تو خوف تھا۔
اس خوف کے نتیجے میں پھر ظاہر بات علاج جب کوئی نہیں تھا تو حکومتوں نے پچھلے تجربوں سے یہ سیکھا کہ سوشل لاک ڈاؤن کیا جائے، اکنامیکل لاک ڈاؤن کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر پارکس بند ہوئے، سینما بند ہوئے، مساجد میں لوگوں نے حاضری کم کر دی. اسی طریقے سے پبلک جتنے بھی گیدرنگ تھیں، اجتماعات تھے، تقریبات تھے، سب معطل ہوئی. ہمارا پروگرام اس عرصے میں سب سلسلہ رکا رہا. لوگ گھروں کے اندر محسوس ہو گئے اور پھر زندگی جو تھی بڑی محدود ہو گئی. آپ کو پتہ ہے تعلیم کے بچوں کا کتنا نقصان ہوا. ہم جانتے ہیں کہ ایک سال ہمارے بچے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں. آن لائن ایجوکیشن گھر سے بعد میں شروع ہوئی، لیکن اس کے پھر وہ ظاہری بات ہے ثمرات نہیں ہوتے جو فزیکلی کسی چیز کو ایجوکیشن میں خاص طور پہ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو زندگی کا پورا پہیہ تھا جو گویا کہ رک گیا. اور پھر جو اس کا سب سے بڑا اثر تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ گرچہ جانی نقصان اس طریقے کو اختیار جب کیا گیا تو کم ہوا. 56 لاکھ لوگ 52 لاکھ لوگ صرف مر گئے، جو کہ بڑی بات نسبتاً کم تعداد ہے. تو یہ 26 کروڑ لوگوں تک کی بیماری پہنچی، 52 لاکھ لوگ مرے ہیں، تو کم تعداد ہے. لیکن اس کی قیمت جہاں اصل میں دینی پڑی وہ یہی ہے سماج میں اور پھر معیشت کے میدان میں اس بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. آپ کو پتہ ہے پوری انڈسٹریز بیٹھ گئے، ہوٹلنگ انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، پھر اسی طریقے سے ایئر لائن انڈسٹری. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سماجی تقریب جب بند ہوتی ہے، ایک شادی ہال اگر بند ہو رہا ہے تو اس میں 10,000 لوگ انوالو ہوتے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، کپڑے والے ہیں اور 10 طرح کی چیزیں ہیں. لوگوں کا دیوالیہ ہو گیا، لوگوں کے لیے چولہے گرم رکھنا ایک مسئلہ بن گیا، ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن یہ دہرانے کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ کہ دیکھیے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا جو اکثر و بیکثر سے زاویہ وجود میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ہوتا آیا ہے. قرآن میں بھی کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہوتا رہا ہے، زمانے کی گردش ہے. ہمیں ویسے ہی زندگی بھی لی ہے، ایسے مرتے ہیں لوگ، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، وبائیں بھی آتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے آئی تھی چلی گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو ایک زاویہ یہ ہے، تو ایک زاویہ ہم یہ چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں اور کیا ہے لوگوں نے انسانیت کا اس میں رویہ یہی ہے عمومی طور پر. لیکن ایک دوسرا زاویہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ خدائی حکمتوں کا زاویہ ہے. یعنی یہ دنیا خدا کی دنیا ہے نا، یہ بات تو ہم جانتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کچھ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو. پتہ نہیں گرتا مگر اس کو علم ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. کم سے کم اس کا اذن ضرور شامل ہوتا ہے. اور پھر اس کا اذن بے حکمت نہیں ہوتا، اس کے 10,000 حکمتیں ہوتی ہیں. ایک پہلو جو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس میں نیک و بد کسی کو نہیں دیکھتے، سب تک وہ بات آتی ہے، جھنجھوڑتے ہیں. تو جو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں ایک بڑی غیر معمولی نعمت تھی جو انسانیت کے اوپر ہوئی. یعنی جس طریقے سے ہم وہ نسل ہیں جس نے ایک بڑی وبا دیکھی جو صدیوں بعد آتی ہے یا ایٹ لیسٹ نسلوں بعد آتی ہے، اسی طریقے سے ہم وہ لوگ ہیں جو 60 70 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں برس بعد آنے والی ایک چیز کو دیکھا اور وہ ایک ایج کا آنا تھا. عام طور پر ایجز، بلکہ ایک پروگرام میں نے کیا بھی تھا ایج آف آٹومیشن. پوری انسانی تاریخ میں 3 4 5 ایجز آئی ہیں. ایج آف آٹومیشن جس کے اوپر میں نے پروگرام کیا تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہنٹر اینڈ گیدرر ہے، پھر اس کے بعد ایگریکلچرل ایج ہے، پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا، انڈسٹریل ایج آئی. اس کے بعد جو چوتھا بڑا صنعتی انقلاب تھا اور جو دور شروع ہوا انفارمیشن ایج، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو شروع ہوتے ہوئے دیکھا. ہم اس میں جی رہے ہیں لیکن ہم نے اس کا آغاز دیکھا. اب ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف ایک مثال سے سمجھانے کے لیے کہ وہ کیا دور تھا اور کیا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ہمارے ہاں 70s میں 80s میں لوگ مڈل ایسٹ جا رہے تھے، بڑی تعداد میں لوگ گئے. تو ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، خط جب ڈالنے جاتے تھے، کوئی شخص مڈل ایسٹ میں کسی ملک میں ہے، شہر میں ہے، تو یہاں سے جب خط لکھا جاتا تھا تو 15 دن میں پہنچتا تھا وہاں. میری بڑی بہن تھی وہاں پہ، تو میں ہی خط ڈالنے آتا تھا، سب سے چھوٹا تھا گھر میں. 15 دن بعد آپ ہی ہماری اسی روز جواب لکھتی تھی تو 15 دن میں وہ جواب ہم تک پہنچتا تھا. ایک مہینے میں صرف خیر خیریت پتہ چلتی تھی. ٹیلی فون تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تھے نہیں، بزنس کے اندر یوز ہوتے تھے، گھروں میں تو بہت شاذ تھا، تو اس طرح وے آف کمیونیکیشن نہیں تھی. دوسرا جو ذریعہ تھا وہ تو آنے کے اوپر ہی رونا پیٹنا مچ جاتا تھا. ٹیلی گرام تار آیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی رخصت ہو گیا. عام طور پر خطی لکھے جاتے ہیں. اور آج کیا ہوتا ہے اس وقت یہ اگر ہمارے لیے ممکن ہے کہ میں یہاں گفتگو کروں اور پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے. یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں
بیٹھیں اپنا اسمارٹ فون سامنے رکھیں اور اگر دنیا کے 6 بر اعظم میں 6 مختلف شہروں میں آپ کے 6 رشتہ دار ہیں، سب سے آپ ایسے گفتگو کریں گے جیسے ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی ہے، یہ ایک ایج ہے شروع ہوئی. اور پھر ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا، وہ بھی بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ انسانیت کو پچھلی 7 دہائیوں سے الحاد کے، کمیونزم کے، جبر کے شکنجے نے جکڑ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے توڑ ڈالا اس کو. کمیونزم کا زوال کبھی آپ پڑھیے، جس طرح ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. سال بھر کے اندر پوری کہانی، پوری بساط لپٹتی گئی. زوال آتا ہے، قوموں کو آتا ہے، سپر پاورز کو آتا ہے، صدیاں لگتی ہیں، بعد عشرے تو لگتے ہیں. امریکہ ہمیں پتہ ہے زوال کی سیڑھی پہ قدم رکھ چکا ہے، لیکن دہائیاں بھی لگیں گی ممکن ہے. وہ تو ایسے ختم تھا. اور دونوں واقعات آگے پیچھے ہیں. 90 کی دہائی کی ابتدا میں آگے پیچھے واقعات ہیں. انسانیت خوف میں ہی رہی اس سے پہلے. یعنی اگر ایٹمی وہ جنگ ہو جاتی ہے، 3rd ورلڈ وار مشہور تھی، کولڈ وار، اگر 3rd ورلڈ وار میں تبدیل ہوتی تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. خوف تھا لوگوں کے اندر، آزادی کا سلب کیا جانا. مسلمانوں کے ممالک تھے، پورے ملک تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا. خدا کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. ہم جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں سب کچھ ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کرم کیا، سارے معاملات کو ٹھیک کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شکر گزار ہیں. ہم بھی شکر گزار ہوتے، انسانیت بھی شکر گزار ہوتی. لیکن دیکھیے اب ہم نے کیا کیا، ہم مسلمانوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. صاف طور پہ ہم شروع کروں گا میں مسلمانوں یعنی پاکستانیوں سے، اس لیے کہ انہی سے سب میں مخاطب ہوں. اس انفارمیشن ایج میں ہم نے دنیا کو اسلام کا کیا چہرہ دکھایا. یعنی دنیا قرآن پڑھ کے اسلام کو نہیں سمجھتی، وہ میرے اور آپ کے آئینے میں اسلام کا عکس رکھتی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہے 90 کی دہائی میں کیا ہو رہا تھا، فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ مذہب کے نام کے اوپر مسجدوں پہ حملے ہوتے تھے. صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ 10-10 15-15 لوگوں کو مارا جا رہا تھا. امام بارگاہوں پر، مساجد پر حملے ہوتے تھے، بم دھماکے ہوتے تھے. اور آگے چلیے، اس کے بعد خودکش حملے شروع ہوئے. لاشیں در لاشیں، بازاروں میں معصوم بچے، عورتیں، مرد چیتھڑے بھڑے ہوتے تھے، سب مذہب کے نام پہ، خدا کے نام پہ اللہ اکبر نعرہ لگایا. یعنی اللہ اکبر کہنا پبلک میں ایک خوفزدہ کر دینے والی بات بن گئی دنیا میں. اور ہم یہ اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں. ہم اس کو شاید سیریسلی نہیں رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ لیتے ہیں سیریسلی. اس لیے کہ ابھی میں گفتگو کر کے بتاؤں گا کہ وی آر ان ویری سیریس بزنس. اس چیز کا ہم احساس کریں یا نہ کریں، دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ تو سیریسلی لیتے ہیں ہماری بات. تو یہ ہم نے اسلام کا تعارف کرا. اور آج کل جو تعارف کرا رہے ہیں وہ تو میرے خیال میں بالکل ہی کرنٹ افیئر کا معاملہ ہے کہ ناموس رسالت پہ سر تنسجدہ، بلکہ تنسجدہ سے بھی بات تو آگے بڑھ گئی، آگ میں جلا دیتے ہیں، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. اور یہ رحمت للعالمین کا تعارف ہم کرا رہے ہیں. تو میں نے پچھلے دنوں گفتگو کر کے یہ بتایا تھا کہ اگر حضور یہ کر رہے ہوتے تو پورے مکہ والوں کے سر تنسجدہ ہو جاتے. اس لیے کہ قرآن شاہد ہے، قرآن نے کوٹ کی ان کی گستاخی، وہ سبھی گستاخی کر رہے ہیں. طائف والوں کے سب کے سر تنسجدہ کر دیا جاتا ہے. مدینہ کے سارے یہودیوں کے ساتھ کیا، منافقوں کے ساتھ کیا، یہ ملتا ہی نہیں. تو 2-4 واقعات کو جو موضوع ہیں، ضعیف ہیں، ان میں درایت ہیں، بڑے مسائل ہیں، آپ نے اس کو نمائندہ بنا دیا. یعنی کوئی عقل ہے، کوئی چیز ہے، یہ موٹے موٹے حقائق نظر نہیں آتے. جس وقت محاسبہ کریں گے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے مجمع کے سامنے، لیکن جب وہ اکیلا کھڑا کر کے پکڑیں گے، گدی سے پکڑ کے، تو ٹھیک ہو جائے گی سب لوگ. یعنی آپ مسخرہ پن کر رہے تھے خدا کے نام پہ کھڑے کھڑے، بہرحال اس دنیا میں اس مسخرے پن کی سزا ملتی ہے اور ملی. آپ دیکھیے کیا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں جو 2 بڑے خطے ہیں، اسلام کے علم بردار جو اسلام کا تعارف کراتے ہیں، عالم عرب اور ہم لوگ. عرب میں کیا ہوا، عرب اسپرنگ آپ جانتے ہیں، تیونس سے شروع ہوئی، ایجپٹ کتنی بڑی وہاں پر میسیکر ہوا. مصر میں کے بعد پھر آپ دیکھیے لیبیا پورا برباد ہوا، شام برباد ہوا، وہ دخار میں جنگی میں ہوا، عراق برباد ہوا. یہ سارے اور یمن اس وقت تک برباد ہو رہا ہے. یعنی ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، ہم تو بس کرنٹ افیئر سے اور اپنے ڈومیسٹک اور ملکی مسائل سے باہر نہیں نکلتے. تباہ ہو چکے ہیں پورے ملک میں، جان مال آپ کو برباد ہو چکے ہیں. اپنے آ جائیے، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان پورا برباد. پاکستان کی حالت تو آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو چکی، امن و امان کے مسائل ہیں. انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں،
لیکن ہندو اکثریت انتہا پسندوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایران معاشی مقاطع کا شکار ہے. تو یہ تنبیہات پہ تنبیہات، اب ان تنبیہات کو تنبیہات کے طور پر نہیں لیتا تو اس کی مرضی، کیونکہ پھر اس کے بعد مسائل بڑھ پڑتے ہیں. لیکن یہ ہوتا رہا اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پہ کھڑے ہو کے ہم چیزیں کرتے ہیں وہ اسلام کا تعارف کرا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کوئی نبی کریکشن کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا، ہمیں اپنے آپ کو خود کریکٹ کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جوڑ کے بتایا جائے گا کہ ذرا سوچو. لیکن سوچیں گے اس وقت جب زاویہ نظر کے سامنے رکھا جائے گا نا، بتایا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی اداؤں پہ ذرا غور تو کیجیے. تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اگلی چیز انسانیت، اس طرح میں نے عرض کیا کولڈ وار سے انسانیت کو نکالا گیا، یعنی انائلیشن کے خوف سے نکالا گیا انسانیت کو. جواب میں کیا ہوا ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحاد ایک دفعہ پھر پوری قوت کے ساتھ سر اس نے اٹھایا. اور الحاد کا میں عرض کرتا ہوں کوئی مقدمہ نہیں، کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. صرف ہوتا کیا ہے کہ اہل مذہب کی کچھ نالائق اس طرح کی حرکت ہے، وہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر یہ مذہب ہے، یہ خدا ہے، ہم نہیں چاہیے. یہ ہے اصل نقطہ نظر. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں ان کے پاس اپنے نقطہ نظر کے حق میں کوئی استدلال ہے. یہ اصل میں ہماری حرکتیں ہیں جو ان کا صدر استدلال ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ آلٹرنیٹ ہے تو اس سے ہم بہت بہتر ہے. پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی استدلال ہے. ان کا اپنا کوئی مقدمہ نہیں ہے. توحید پہ تو میں گھنٹوں بات کر کے بتا سکتا ہوں کہ توحید کا مقدمہ کیا، توحید کا استدلال کیا، رسالت پہ بات کر سکتا ہوں، آخرت پہ بات کر سکتا ہوں، قرآن بھرا ہوا. ان کا کوئی مقدمہ ہی نہیں، کوئی استدلال نہیں، بیوقوفی کی بات. لیکن وہ چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے کہ آلٹرنیٹ ہے. تو اگر آلٹرنیٹ کیا تو کہتے ہیں ایسے کیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی طبیعت ٹھیک کی، ہماری بھی ٹھیک کی. یہ بتا دیا جو ہمارے کلاسیکل شعراء میں سے ایک تھے یہ گانا چنگیزی، نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا خدا بنا نہ گیا. ایک وائرس بھیج کے اللہ تعالیٰ طبیعت ٹھیک کر دی کہ خدا بنانا چاہتے ہو سنبھالو. اسے کوئی آہنی کوئی خلائی چٹان بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو زمین کو تباہ کرنے کے لیے. وہ پوری زندگی کو ایک وائرس سے معطل کر سکتے ہیں. اور ان کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں کرتے اور چیزوں کو واپس لے لیتے ہیں، ہلکا کر لیتے ہیں. ورنہ یہ ویریئنٹ اتنے شدید ہو سکتے ہیں کہ سنبھالے نہیں جائیں گے. سارے پوٹینشیل اس کائنات کے اندر موجود ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں اور جس کے لیے میں پوری گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ آغاز ہے، یہ انجام نہیں. اس لیے کہ معاملہ وہ جو ایک شعر ہے کہ نہ میں بدلا نہ وہ بدلے، نہ دل کی آرزو بدلے. تو ہم وہیں کھڑے ہیں. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں دیا ہے، غور نہیں کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتائج مزید نکلیں گے. اور یہ نکل چکے پاسٹ کے اندر. ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ جانتے ہیں پچھلی صدی میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر تاریخ کا سب سے بڑا احسان کیا تھا. حضور کو رحمت للعالمین بنا کے جب بھیجا تو شرک کا جو جبر تھا، اس کا جو ظلم تھا، اس کو ختم کر دیا. اور یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ہسٹری کے اندر. انسانیت کا ڈسکورس دھارا بدل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا. اس کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ تم حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. مسلمانوں نے اس کے بعد جو آخری زمانوں میں کیا وہ ہم سب جانتے ہیں. جمود، تقلید، تعصب، آگ باہمی فساد، یعنی دنیا کو ایک دفعہ پھر ہوئی. اسلام کا جب الٹا نقشہ دکھایا تو پھر جو قرآن نے کہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو پھر وہی ہم جانتے ہیں عثمانی ترک جو دنیا کی 3 بر اعظموں کے اوپر حکمران تھے. کیا ان کا حشر ترکی تک محدود ہوئے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی. مغل سلطنت سمجھیے کہ 7-8 ملک ہیں 7 کے، مسلمانوں کا امپائر تھا. اور اس وقت صورتحال کیا ہوئی، اور اس وقت صورتحال کیا ہوئی کہ سلطنت شاہ عالم بس دہلی تک بس سلطنت میں محدود ہو گیا. لیکن بعد میں ہو گئی 1857 میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی تنبیہ آئی. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات پوری انسانیت کے لیے آئی، اس لیے کہ انسانیت میں جو نعرے لگائے تھے، جو نیٹشے نے نعرہ لگایا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اتنا ہی نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا وی ہیو کلڈ دا گاڈ، ہم نے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا. اور ڈارون کے متعلق جو بات مشہور ہے، دا مین ہو کلڈ دا گاڈ، وہ شخص جس نے معاذ اللہ خدا کو قتل کر دیا. ایوولوشن کی تھیوری اس کے متعلق یہ بات
بیان کی جاتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ شروع. ہم جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں 1914 سے 1918 تک 2 کروڑ لوگ مارے گئے. اچھا ابھی وہ پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی. اسپینش گروپ پہلا 5 کروڑ وائپ آؤٹ ہو گئے. اس سے بمشکل تمام سملے تھے یا نہیں، ابھی سملے بھی نہیں تھے پوری طرح. کمیونسٹ ریولوشن آیا 1917 میں، اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ہم جانتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. تنہا اس ڈالر نے اپنے دور حکومت میں 60 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. 60 لاکھ لوگ. اچھا پھر 30 آپ چلیے 30 جب شروع ہوتا ہے تو انسانیت کچھ اس سے سنبھل ہی رہی تھی کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر جو آگ لگی ہے، عالمی کے ساتھ بازاری، گریٹ ڈپریشن، ہر چوتھا آدمی دنیا کا بے روزگار ہو گیا. لوگوں کی جائیدادیں خراب ہو گئی، فیکٹریاں نیلام ہو گئیں، بے روزگار ہو گئے، خودکشیاں کر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اچھے خاصے لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر آ گئے. ہندوستان تک میں ہم جانتے ہیں اس زمانے کے حالات پڑے، اس کے کتنے گھنگی نتائج کے اثرات جو یہاں پہ پہنچے. تو ہلا کے رکھ دیا گیا پوری دنیا کو. اس سے ابھی سمجھنے بھی نہیں پائے تھے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور 6 سے 8 کروڑ لوگ اس کے اندر مارے گئے. اور پھر اس کے علاوہ قحط بیچ میں پڑے، مڈل ایسٹ میں پڑا 20-30 لاکھ لوگ مر گئے، بنگال میں پڑا 20 لاکھ لوگ مر گئے. تو یہ مسلسل 50 سالوں تک 40 سالوں تک ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوئے. اور وہ پوری نسل جس نے نعرہ لگایا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اس کی ایسی تیسی تھی. اس سانپ کا پھن کچل کر دیا گیا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا. اس کے بعد کچھ انسانیت کو ہوش آیا اور بیک ٹو دی ریلیجن ایک معاملہ پھر شروع ہوا. تو دیکھیے جو پہلے ہوا تھا نہیں بدلے ہم، پھر کوئی کہانی ہوگی. اور دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے، ہمارے ساتھ بہت بری ہونے جا رہی ہے. یعنی یہ میری جو گفتگو ہے اس کا موضوع آخرت نہیں، میں دنیا بتا رہا ہوں، بہت برا ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہم باز نہیں آئیں تو اگلے چند اشرے کے اندر ہم وہ دیکھیں گے جس سے اللہ کی وسبت نہیں مانگنی چاہیے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ عافیت کا راستہ موجود ہے، وہ ہم چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں کہ عافیت ایک سرتسر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میں ابھی آپ کو سادہ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ابھی کووڈ آیا ہے، آپ کے علم میں ہم سب اسی دور میں ابھی بھی جی رہے ہیں. کتنی اس نے دنیا میں تباہی پھیلائی ہے. اچھا آپ ہماری سوسائٹی کو بھی جانتے ہیں کس طرح کی ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے. ویکسینیشن میں بھی ہمارا کیا رویہ رہا ہے آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اچھا آپ جانتے ہیں ہماری ہیلتھ کا انفراسٹرکچر کیا ہے. تو اب میں کسی اور سے کمپیریزن نہیں کر رہا. خطہ ایک، زمین ایک، لوگ ایک، نسل ایک. اور آپ دیکھ لیجیے کہ جغرافیہ ایک، آب و ہوا ایک، یعنی انڈیا اور پاکستان. وہاں پر 26 گنا زیادہ ہے پاکستان سے. آبادی ٹھیک انڈیا کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن 26 گنا زیادہ ہے. کوئی تناسب نہیں. وائرس جب پوچھ کے ہو رہا تھا کہ انڈیا میں اور پاکستان میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے. اور انڈیا میں ہم جانتے ہیں کہ شمشاد گھاٹ جو ہے ختم ہو گئے، جگہ ہی نہیں تھی. لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اپنے عزیزوں کو لے کر کے ہاسپٹل میں جگہ ملا، آکسیجن نہیں مل رہی تھی. یہ سارے مناظر اگر آپ کو یاد ہو، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ہماری اس میں سے کیا ہوا؟ ڈیلٹا ویریئنٹ یہاں پہ بھی آیا ہے نا. یہ تو سب کو پتا ہے آیا ہے. کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ ہم پیچھے ہیلتھ ہمارا انفراسٹرکچر بھی پیچھے، احتیاط وغیرہ میں ہم کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اسباب تو اس نے کیے ہوں گے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی دنیا نہیں سمجھ سکتی یہ کیوں ہوا، لیکن یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عافیت دے سکتے ہیں. تو عافیت ہمیں ان سے لینی ہے، یہ ہمارے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بیان کیا، صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سادہ ترین اگر میں ادب کے زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں ایک جملے میں تو یہ توحید کا سیدھا راستہ ہے جو بندگی کی موڑ موڑتا ہوا فردوس بری کی نعمت کی منزل تک پہنچتا ہے. یہ ہے صراط مستقیم. اور اس کو اگر علم کی زبان میں اور دعوت کی زبان میں بیان کروں تو ایمان و اخلاق. ایمان و اخلاق کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے. تو یہ عافیت کا راستہ اگر ہمیں معلوم ہو تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اس کو قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ کس لیول کی چیز ہے. یہ جو صراط مستقیم ہے اس کا ذکر سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آتا ہے. کہ جب قرآن شروع ہوتا ہے ادھر پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. اچھا یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟
یہ ہماری نمازوں کی دعا کا حصہ بنایا گیا ہے. یعنی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، نماز کا لازمی ذکر ہے. مزید یہ کہ آپ یہ بات دیکھیے کہ حضور نے اس کے بارے میں، سورت کے بارے میں جو بات بیان کی ہے کہ ام الکتاب، یہ اس کو قرآن عظیم کہا ہے حضور نے. اسے قرآن عظیم کہا ہے. پورا قرآن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں صراط مستقیم ہم جس کو مانگ رہے ہیں، قرآن اصل میں وہی صراط مستقیم بتا رہا ہے. اس کا جواب ابھی میں اس کو اور واضح کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف سورہ فاتحہ پہ فوکس کر رہا ہوں. یہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی دعا ہے. یعنی ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دن میں 17 دفعہ، کم سے کم 17 رکعتوں، فرض تو سبھی پڑھتے ہیں، 17 رکعتوں نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں کہ ہم سب نوافل بھی پڑھتے ہیں، کم یا زیادہ. لوگ 48 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 اشراق تہجد ملا لیں تو وہ 60 سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں. تو چلیے درمیانی سا فکر لگا لیں، دن میں 30 دفعہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں کون سی دعا ہے اتنی آپ مانگتے ہیں؟ اچھا کسی وقت کوئی بہت مشکل آ جاتی ہے تو ہم بار بار ایک دعا مانگنے لگتے ہیں، تھوڑے دنوں میں مشکل ختم، دعا ختم. یہ ساری زندگی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہتے ہیں. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، چلیے جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 دفعہ تو وہ بھی آمین، جو کہ آمین کہنے کا حکم ہے، اس کا مطلب ہم یہی دعا ہماری. آمین کا مطلب یہ ہے ہم بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں. اس کا حضور نے یہی سکھایا ہے. تم بھی اس میں اگر امام پڑھ لگا تو تم اس طرح شامل ہو جاؤ، لیکن کہا ضرور ہے تم شامل ہو، تمہیں پتہ ہو، تمہارا اس میں حصہ شامل ہو، میں بھی اس کے اندر موجود ہوں. اس کی اہمیت ہے. وہ سال میں 100 سے زیادہ دفعہ تو صرف جمعہ پڑھنے والا بھی دعا مانگ لیتا ہے، پوری زندگی سے ملٹی پلائی کرے گا. اچھا کوئی شخص جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید کی 2 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 عیدیں ہوتی ہیں تو سال میں 4 دفعہ، اور 50 سال اگر وہ پڑھی زندگی میں، عام طور پر لوگ عید کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، گئے گزرے لوگ بھی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا دکھاوے کو بھی. تو زندگی میں وہ 100 دفعہ 200 دفعہ تو یہ دعا مانگ رہا ہے. یہ اس دعا کا معاملہ ہے. اتنی زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہے، اتنی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کرا کیا ہے. یہ دعا منگوا رہا ہے، کیوں منگوا رہا ہے؟ اس کے نتائج ہیں. میں آخرت کے نتائج کی بات بیان نہیں کر، آخرت کا نتیجہ تو ہے، یعنی انعمت علیہم لازمہ فردوس بری جو میں نے عرض کیا اس کا انعام. لیکن یہ یہاں پر اس صورت میں جب یہ بات بیان کر رہے ہیں دنیا کو ذکر کر رہے ہیں جن پہ آپ نے ماضی میں انعام کیا، ان کے راستے سے چلائے. یہ دنیا کے انعام کا ذکر کر رہے ہیں، آخرت کی بات نہیں کر رہے. آگے دولین یہ وصف دنیا کا ہے، آخرت کا وصف نہیں. یہ دنیا کا معاملہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اگر دنیا میں انعام چاہیے قومی طور پر، اور دنیا میں اگر گمراہی سے بچنا ہے، اور دنیا میں خدا کے غضب سے بچنا ہے، تو صراط مستقیم اصل میں اس کی بنیادی شرط ہے. اس میں وہ پھر ساری چیزیں شامل ہیں، عافیت بھی، دنیا میں غلبہ بھی، اقتدار بھی، عروج بھی، ترقی بھی، معاشی خوشحالی بھی، عزت بھی، وقار بھی، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. یہ اس کی سگنیفیکنس ہے. اور آپ دیکھیے قرآن مجید جب اس کو لیتا ہے اور بیان کرتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھی ہیں. پہلی تو وہی سورہ فاتحہ کی جس کو میں بیان کر چکا ہوں. دوسری سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے جو اصل میں یہ پن پوائنٹ کر کے بتا رہی ہے جو بات میں نے ابھی کہی تھی. میرا ایک دعویٰ نہ رہے کہ اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کہتے ہیں. قرآن کے ہر صورت میں بات تو یہ بیان کی ہے، لیکن یہ میرا استنباط ہے. سورہ انعام میں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس استنباط کو الفاظ میں بیان کیا. وہاں سورہ انعام میں آیت 151 سے 153 تک اللہ تعالیٰ یہی بیان کرتا ہے. ابھی وہ آئے گی آیت ہے، اس لیے میں یہاں پہ نہیں نقل کی، اگلی سلائڈ میں موجود ہے، وہ سب احکام آ جائیں گے. جب ختم ہو رہا ہے گفتگو تو وہاں کہہ رہے ہیں ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. تو آپ سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں صراط مستقیم، وہ کہہ رہے ہیں یہ سیدھا راستہ. اب اس کی مزید سگنیفیکنس میں بات کروں گا. اصل میں سب سے زیادہ توجہ تیسری آیت کی طرف مبذول کر رہا ہوں، اس کے نیچے موجود ہے. دیکھیے وہاں وہ کہہ رہا ہے ابتدائی آفریدش میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو. سب نے کیا، فرشتوں نے کیا، ملائکہ نے کیا، سب نے کیا. شیطان نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اختیار دے دیا گیا تھا. اس نے کہا جی اب فوری طور پہ نہیں پکڑی، مہلت دے دی مہلت. کیا کرو گا؟ یہ کرو گا. اب سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا
اب میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، ایک بڑی طویل گفتگو میں کر سکتا ہوں یہ کیوں کہا اس نے، لیکن یہ اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ اتنا غضبناک تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس درجے کے گستاخانہ انداز میں اس نے گفتگو کی ہے اور سر سے جدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آپ مانگ رہے ہیں سیدھی راہ پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سیدھی راہ ہے، کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے نہیں چلتے، یہ بیٹھا بیٹھا. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، میری پوری زندگی گزر گئی ہے، میں نے یہ دیکھا یہ مسلمانوں کی مذہبی فکر کا مسئلہ بننے نہیں دیا شیطان. مذہبی فکر کا کیا، اس نے انسانی تاریخ میں کبھی اس کو مسئلہ نہیں بننے دیا. اپنے چیلنج میں وہ بھرپور طریقے پر کامیاب ہوا ہے، جو بیان ہوا ہے کہ میں اس کے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ چیلنج دیا ہے اور قرآن بتاتے ہیں چیلنج بالکل ٹھیک ثابت ہوا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ اعراف میں بات کی، یہ شروع ہے وہاں ختم ہوئی. ہم نے پیدا ہی انسانوں کی اکثریت، جنوں کی اکثریت کو کیا ہی جہنم کے لیے. مطلب کیا ہے، ہماری حرکتیں ایسا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ تمہیں جہنم کے لیے پیدا کیا. اصل میں یہ چیلنج ہے جو اس نے کیا ہے اور پورا کیا ہے. اور میں پوری دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ یہ چیلنج شیطان نے پورا کیا ہے سوائے ایک موقع کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت اللہ علیہ نے کہا اسی وجہ سے کیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ ہیں انسانی تاریخ میں ایک دفعہ شیطان کو شکست ہوئی، صرف ایک دفعہ شکست ہوئی، اس کے علاوہ کبھی اسے شکست نہیں. تو وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ اپنے کھنڈوں سے، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنے پیادے لے آیا، اپنے سوار لے آیا، اپنی آوازوں سے نہ بہکا، جو کر سکتا ہے. میرے مخلص بندے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ چاہے 2 4 5 ہوں. اصل میں ساری بساط ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بچھائی گئی. تو تجھے کرنا ہے کرنا، وہ مجھے مل کے رہے گا. لیکن شیطان اپنے چیلنج میں کامیاب ہے اور اس کا داؤں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے اوپر بیان کر دیا گیا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا. اچھا بات میں ختم کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، نہیں آگے بھی کیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دیکھو اس کے سوا جو دوسرے راستے ہیں، یہ جو مذہب کے نام پہ جو کچھ دوسری چیزیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. پوری سورہ انعام کا یہ موضوع ہے، پورا موضوع یہی ہے کہ جو مذہب کے نام پر پیرلل دین وجود میں آتا ہے، یہ جو اضافے ہیں، یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو انسان اپنی طرف سے چیزیں ڈالتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ. اس لیے کہ دیکھیے ہمارے ایسے گناہگار لوگ ہوتے ہیں تو شیطان ان کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی دولت لے آتا ہے، کبھی ہرس، کبھی حوث، کبھی لالچ، اس طرح کی چیزیں. جو صالحین ہوتے ہیں، وہ نیکوکار ہوتے ہیں، وہ تو ان ہٹ کنڈوں میں نہیں آتے. تو ان کے لیے روحانیت ہوتی ہے، مذہب ہوتا ہے، دین ہوتی ہے، شریعت ہوتی ہے، اسی کے نام پہ ان کو بہکا جاتا ہے. تو بہت مذہبی لوگ، بہت نیک، آپ ان کے تقوی کی قسم کھا سکتے ہیں. قرآن مجید ان کو متقی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے متقی تو یہاں آتا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ کرو گے تب متقی سمجھے جاؤ گے، تب بچو گے، ورنہ پکڑے جاؤ گے. صراحت کے ساتھ روکا ہے. اور اسی پہ میں کہتا ہوں کہ بیشتر لوگ ہیں جب وہ قیامت کے دن پیش ہوں گے اور بڑے بڑے دیندار، تو ان سے پوچھا یہ جائے گا یہ جو دین کے نام پہ تم کر کے لائے ہو یہ کیوں کیا ہے، یہ بتاؤ کیوں کیا. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں بہت نیکوکار آدمی ہے، بہت ثواب پائے گا، بہت اجر پائے گا، وہ پکڑ لیں گے. بچنے کی شرط بتا رہے ہیں، یہ کرو گے تو بچو گے. یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خدا کی پکڑ سے بچ سکو. یہ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ. تو یہ تینوں آیتیں اصل میں پورا صراط مستقیم کا قرآنی فلسفہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. صراط مستقیم کتنی اہم ہے، کس درجے میں آپ سے مجھ سے منگوائی گئی ہے، اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور پھر سورہ فاتحہ انعام، عذاب، ہدایت، گمراہی سب اس کے اوپر موقوف ہے. خدا کا انعام ہو یا خدا کا عذاب، خدا کی ہدایت ہو یا گمراہی، سب اسی کے اوپر منحصر ہے. اس طرف ہدایت، اس طرف انعام، اس طرف عذاب، اس طرف گمراہی. پھر بتا دیا پن پوائنٹ کر کے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اور پھر آخر میں لوگ کیوں نہیں آتے ساتھ. یعنی میں نے دیکھا ہے پوری زندگی گزر گئی تقریریں کرتے ہوئے، لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں. یعنی
ایسے ایسے لوگ جو کو پرسنل بیٹھ کے بھی میں سمجھاؤں یہ راستہ ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، لگتا ہے صاف لگتا ہے کہ شیطان ساتھ میں بیٹھا ہے، کان بند کر دیتا ہے، دل بند کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھنے کا تیار ہے، جو نہیں سمجھتے، جو اپنے راستوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسلمانوں کے اس وقت بھی آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، نہ دائیوں کا یہ مسئلہ ہے، نہ مفکرین کا، نہ دانشوروں کا، نہ علماء کا، مسلمانوں کی مذہبی فکر کا یہ مسئلہ ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر پیروی نہ کرنا، اس کی مذہب کے نام پہ کچھ اور چیز میں برداشت نہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں ہیں۔ قرآن مجید میں ہر صفحے پہ یہ دعوت ایمان و اخلاق کی موجود ہے، 23-24 مقامات پہ اس کو جمع کر دیا گیا۔ جو میں نے قرآن کا مطلوب انسان جو ایک میری تصنیف ہے اس میں نے ان سب کو مقامات کو جمع کر دیا۔ اس میں سے 2-3 مقامات بڑے لمبا ہوئے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کا، ایک یہ سورہ انعام کا جو یہاں سب سے جامع مقامات میں سے ہے۔ اس میں ایک ایک وصف وہ لیا گیا ہے جو بہت ہی جامع ہے، اس لیے کہ پس منظر میں قریش کے پورے مذہبی فکر کو اکھاڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ان کی پیرالل دینداری تھی۔ اس کے بعد بتایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ یہ ہے صحیح، کل حضور سے کہا جائے سے انہیں بتاؤ، تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا چیز حرام کی۔ یعنی دین سمجھنا چاہتے ہو، علت حکمت سمجھنا چاہتے ہو، دین کے ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب ہم سب مطمئن ہیں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے شریک نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید نے اہل کتاب پہ جب فرد قرارداد جرم عائد کی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں انہوں نے فرد قرارداد جرم عائد کی نا، قیامت میں بھی وہ وہی کرے گا، کوئی مختلف نہیں کرے گا۔ خدا اس دنیا میں جو بول رہا ہے وہ وہاں بھی وہی بولے گا۔ سورہ توبہ میں جب وہ سزا سناتے ہیں یہود و نصارہ، کیا جرم ہے جو بیان کرتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا رکھا ہے۔ مسیح ابن مریم مطلب کیا ہے؟ اہل مذہب نے جو کہہ دیا اس کو دین بنا لیا، یہی مطلب ہے۔ سب کوئی مطلب نہیں، جو دین کے نام پر وہ بیان کر رہے ہیں آپ نے اس کو منو عنوان دیا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کے برابر آپ نے ٹھہرا دیا۔ ان کی بات کو قرآن پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے نا کہ قرآن سے میچ کر رہی ہے یا نہیں کرتے۔ تو اس کیا جرم بنایا؟ شرک۔ اور یہ سورۃ توبہ میں سزا سنائی گئی ہے کہ ان لوگوں سے لڑو، یہود و نصارہ سے جنگ کرو، ان کو سزا دو، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ یہ سزا سنائی گئی ہے، یعنی ذلیل کر کے انہیں مارو، ان سے جنگ کرو۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم، اچھا ہم تو آپ کہتے ہوں گے ہم نے تو ان کو معبود نہیں بنا رکھا، ہمارے اپنے معبود ہیں، اور میں نام لوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے شرک اپنے ظاہر میں، اور ایک ہوتی ہے شرک کی روح۔ شرک کی روح کیا ہوتی ہے؟ جب غیر اللہ زندگی کا مرکز محور ہو جائے۔ اب اس کی میں مزید تفصیل نہیں کر رہا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی، اپنے سماج کو جانتے ہیں، یا قدم قدم پہ غیر اللہ ہے جو محور و مرکز ہے، قدم قدم پہ وہ دینداری ہے جس کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ نیکوکاروں کی بات کروں، یعنی ہمارے جیسے گناہ گار تو دوسرے حساب کتاب میں پھنسیں گے، نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ان کی نیکیوں کے اوپر، یہ کر کے کیا آیا، مذہب کے نام پہ کیا مسخرہ بن کر کے آیا، میرے نام پہ کیا مسخرہ بن کر کے آیا، اور یہ پکڑنا ہے۔ حقیقی توحید کیا ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے اس کے پر، یعنی اس میں سے جتنی چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں تو دیکھیے یہ تو آخری حدود بیان کی گئی ہیں، اس میں پھر جمال و کمال ہوتا ہے توحید کا، یعنی تو شرک نہ کرنا، شرک کی روح بھی نہ ہو، پھر اس کے ریورس میں جب اس کا جمال و کمال بیان ہوتا ہے، ایمان، سرنڈر کرو اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو حوالے کرو اسلام، یقین ایسے جو کرو اپنے آپ اس کے ساتھ دیکھ رہو، اخلاص جو کرو خدا کے لیے کرو، قنوت اس کی مسلسل فرما پڑتا ہے،
عبادت ایسے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، احسان، اطاعت گویا کہ خدا کے سوا کسی کے وفادار نہیں، تنہا اسی کے ساتھ وفادار رہا۔ البر، یہ وفاداری مقصود ہے، پھر اس سے محبت، اس کی شکر گزاری، اس کے دین کی نصرت، اس کی حمیت، اس کی حمایت، پھر اس کی یاد، اس کی ہم، اس کی نعمتوں پر، اس کی خوبیوں پر، اس کی پاکی، اس کے اوپر خدا کی کبریائی کا بیان، اس کی عظمت کا بیان، اس کے حضور رونا، گڑ گڑانا، فریاد کرنا، اسے پکارنا، اسی سے دعا کرنا، پھر اس کا خوف، خشوع، تذلل، عبدیت، خضوع، خدا کا تقوی، پرہیزگاری، پھر غلطی ہو جائے اسی کے حضور معافی، درگزر، انابت، رجوع، اسی سے حضور گڑ گڑانا، تڑپنا، اسی کے سامنے، اسی کے لیے لوٹنا، اور اسی کے دین کے اوپر استقامت، کوئی مشکل آئے تو اسی کے لیے صبر، اور زندگی کے ہر مشکل مسئلے کو اس کے حوالے، اس کے حوالے، وہ ایمان یہ آخری حل ہے، اس کے حضور تفویض، توکل، بھروسہ، رجا، امید، اسی سے لوٹا۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ جمال و کمال ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ آپ جب اس سطح پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرشتوں کے ساتھ جینے کا مقصد کیا ہوگا، فرشتوں کی مائیت میں جینے کا مقصد کیا ہوگا، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے، آپ جینے لگے۔ صحابہ کرام کی جو کیفیت بیان ہوئی ایسی تھی، تو یہ جامع مقام ہے، چونکہ ادھر شرک کو بیان کر دیا لیکن پیچھے پوری تفصیل تھی ہوئی، پورے قرآن میں اس کی تفصیل تھی ہوئی۔ پھر وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اچھا، قرآن نے یہاں پہ اس میں سے سب سے بڑی چیز کو لے لیا، جیسے شرک سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ دوسرے مقامات پر رشتہ دار اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک، پھر پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافروں کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اس میں سلوک یعنی احسان کا معاملہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ عدل کرو، اصل مطالبہ دین کا عدل ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب اس طرح کے معاملات میں آتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ یار میں یا تو برا نہیں کروں گا، جیسا سامنے والا کر رہا ہے ویسا کرو، یا لوگ پریکٹیکلی برا کرتے ہیں۔ انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ تیسا، جیسے وہ تیسا، تو اللہ تعالیٰ کہنا نہیں جیسے وہ تیسا نہیں چلے گا، وہ نفسیات کو جانتے ہیں ہماری، ہمیں حسن سلوک پہ کھڑا ہونا پڑے گا جب کہیں جا کے ہم ٹھیک معاملہ کریں گے جو مطلوب ہے۔ اس سے کم نیچے کی کوئی چیز مطالبہ نہیں، جیسے وہ ایسا جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم یا تو بری کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رشتہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہے، اس میں کیا سب جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، کہ جو بھی کر رہا ہوں تم سے یہ کہا تم اس نے سلوک کرو، تم سے لے رحمی کرو۔ تو یہ ون سائیڈڈ بیہیویئر ہے، جب ہوتا ہے تب معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو مطالبہ ظاہری بات ہے، سب میں اس کو نہ پڑھا رہا ہوں نہ سمجھا رہا ہوں، وہ تو میں نے زندگی لگا رکھی ہے اس کام کے لیے، لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ جامع مقام ہے، تو اس کے پھر کتنے شعر ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ یہ ہے تو خالص عرب کے پس منظر میں کی گئی بات، لیکن بہت ہی جامع، اس لیے کہ اس وصف کے اندر 10 چیزیں جمع ہیں۔ اس کے اندر کیا چیز ہے؟ قتل۔ قتل کیا بہترین درجے کا ظلم ہے، قتل کس کا؟ اولاد۔ یہ قطع رحمی کی حقوق کی سب سے بڑی حق تلفی کی ہے، اور یہ صفاقی اور سندلی ہے، جسے بس یہ جگہ جگہ وصاف بیان ہے، متعلق بعد ذالک کا زنین، پتھر، سندل۔ تو سندلی کی سب سے آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو مارتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا زندہ گاڑی ہوئی بچی سے تجھے کس جرم میں مارا؟ اس درجے کی سندلی جس نے پیدا کیا وہی مار دیا۔ پھر تکبر ہے، بڑائی کا احساس، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں ذلت اٹھا کے سبزیاں رکھوں، مٹی میں نہ دبا دوں۔ جو قرآن میں سورہ نحل میں کا رویہ بیان کیا، تکبر ہے اس کے اندر۔ پھر عدم توکل، توحید کی جو روح ہے توکل، وہی رزق کون دے گا؟ کھلائے گا۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہیں، یعنی جتنی زیادہ قرآن لوکل قسم کی بات کرتا ہے وہ اتنی ہی گلوبل اس کے اندر میسج چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور جامع چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ زنا بھی کر سکتے تھے، نہیں کہا، دوسرے مقام پر کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہاں یہ نہیں کہا، فحش بھی نہیں کہا، فحشا بھی نہیں کہا، فاحشہ بھی نہیں کہا، فواحش کا جمع کا صیغہ لایا، جتنی بھی فواحش کی اقسام، یعنی زنا، بدکاری کی، آپ جانتے ہیں اس دور میں جنس پرستی بہت بڑا مرض پھیل چکی ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے رکنا ہی نہیں ہے،
ان کے قریب بھی نہیں جانا. قریب میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی دیکھنا ہے, دل کو بھی دیکھنا ہے, ہاتھوں کو, زبان کو بھی دیکھنا ہے, اور چاہے چھپی ہوں چاہے ظاہر. آدمی کھل کے بھی یہ کام کرتے ہیں, لوگ اعلانیہ بھی کرتے ہیں, چھپ کے بھی کرتے ہیں. تو انتہائی جامع قسم کی ہدایت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رویہ اس معاشرے میں, ہم برسہ برس تک ٹاپ پورنوگرافی دیکھنے والے لوگ ہم. یہ اب سے کیا عجیب بات کروں, جو ہماری صورتحال ہے بس ہم سبھی جانتے ہیں. اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی ایسے جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اسے قتل نہیں کرنا. ہمارے معاشرے میں ہم جانتے ہیں لسانی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر, انسانوں کا ساتھ کیا ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر. خودکش حملہ کا بھی میں نے ذکر کیا, ابھی ٹارگٹ کلنگ کا میں نے ذکر کیا. یہ سب ہمارے معاشرے میں ہوتا رہا ہے. اچھا اس کو تو چھوڑ دیجیے, ہمارے انسانی جان کی کیا وقت ہے. میں نے پچھلے دنوں اس پہ بات کی بنا پہ بڑی تحقیق کی. صرف ٹریفک کے حادثوں میں ہم لاکھ لوگ مار دیتے ہیں. 2-4 لوگوں کا مرنا ہمارے یہاں خبر ہی ہوئی, 10-15 لوگ ہونے چلے پھر خبر بن. یہ بے حسی ہے اور کسی کے کان پر جھونی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بڑی انسانی جان کی لوگوں کو کیا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا. یہ اللہ کو لوگ بڑھوا دیتے ہیں, پر بھائی نان ایشوز بنے میں, نہ ہم نے دین کے معاملے میں ایشوز بنائے, نہ دنیا کے معاملے میں. یہ ہماری گڑھ سنجیدگی کا عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ وہ چیزیں جن کی ہدایت تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم کچھ سمجھ سکو, تو تمہارے بھلے کی بات ہے تمہیں بتائی جا رہی ہے. پھر ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اور دیکھو حتی یبلغ اشدہ, اور دیکھو مال یتیم کے قریب مت جانا سوائے اس کے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کے اپنے معاملات کو سنبھالنا. اصل حکم کیا ہے کہ ویسے تو عرب کے پس منظر میں عربوں یہاں یتیموں کے ساتھ بڑی تلفی ہوتی تھی, ان کی جائیدادیں ہڑپ کر لی جاتی تھی یا ان کے مال کو کھا لیتے تھے لوگ. تو قرآن میں واضح ہے یہ اپنے مال باطل وہ قسم ہے جس میں انگار انسان اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے. لیکن آپ غور کیجیے, مال کھایا کس کا جائے گا, کسی طاقتور کا کھایا جائے گا. آپ وزیر اعظم کا مال کھائیں گے یا چیف آف آرمی اسٹاف کا کھائیں گے, کس کا کھایا جائے گا, کمزور ہے. تو جو اس زمانے کا کمزور تھا اس کو سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہمارے یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے چاہے وہ کلرک, ایک آدمی اپنا کام کرانے آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کا مال کھاتا ہے, اسے تنگ کرتا ہے. تو اس کی اپلیکیشن کا دائرہ وہ ساری ہے. اور ہم جانتے ہیں اس میں ہمارے سماج کا جو معاملہ ہے, مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, ہم اسی سماج میں سمجھتے ہیں. تو ہم کہاں ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو لوگ اس کو اصل میں بالکل وہاں لے جاتے ہیں, مال یتیم, میں نے تو ساری زندگی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. ہم اس سے زیادہ بڑے ڈاکٹر. پھر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا رکھو. اب آپ ڈھونڈیے ذرا سا پیٹرول ڈلوانے چلے جائیے کہ آپ کو پورا پیٹرول ملے اور کوالٹی کا ملے. ہم میں سے ہر شخص کے پاس اسکوٹر گاڑی ہوتی ہیں, آپ تلاش کرنے شروع کر دیں. تو میں تو پتہ نہیں یہاں کیا صورتحال ہے لاہور میں, تو لوگوں نے یہی بتایا کہ ایسے ہوتا ہے. کراچی میں تو میں جانتا ہوں, میرا شہر ہے, کہ 90% پیٹرول جو ہوتے ہیں پیٹرول پمپ جو ہیں وہ پیٹرول پورا نہیں ڈالتا. اپنے تجربات میں آپ سے بیان کروں, سب وقت نہیں ہے لیکن بالکل یہ اسٹیبلش بات ہے. پھر ملاوٹ وہ اصل میں اسی کی شکل ہے. آپ پورا مال نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ناخالص چیز شامل کر دی. تو ہم نے نہ غذا کو چھوڑا ہے نہ دوا کو چھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑتے. پھر یہ بات یہیں تک نہیں ہے, لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہے, وہ چاہے کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوں, اس میں پروفیشنلزم ہونا چاہیے, اس میں کوالٹی ہونی چاہیے. یا چاہے حاضر اور اجیر کا معاملہ, ملازم ہے تو ٹائم پورا دے, کام پورا کرے. اسی طرح تنخواہ ہے جو طے ہو گئی پوری وقت پہ دے. تو یہ ہر پہلو سے ایک جامع ہدایت ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں, آپ گھر بلا کے کسی سے کام کروا لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پھر اگلی بات, یہ وہ حکم ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص سے ماشاء اللہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب تم بات کرو تو حق کی بات کرنا, عدل کی بات کرنا. یہ کس چڑیا کا, حق کی بات کرو, عدل کی بات کرو. آپ اس سماج میں کسی فرد کو لے لیں, خاندان میں ساس بہو کا جھگڑا ہو, رشتہ داروں کے تعلقات ہوں, سیاست ہو, مذہب ہو, عدل کی بات کرنا, حق کی بات کرنا, یہ کس چیز کا نام ہے؟
مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کام یہ ہے کہ اگر میں کسی مسلک کا ہوں تو مجھے ہر حال میں اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے۔ اگر میں کسی سیاسی پارٹی سے ہوں مجھے ہر حال میں اس کا دفاع کرنا ہے۔ اگر میں کسی خاص صوبے یا لسانی گروپ سے وابستہ ہوں تو مجھے ہر حال میں اس قوم پرستانہ جذبے کا دفاع کرنا ہے۔ میں اگر ساس ہوں تو مجھے ہر حال میں اپنی بات ٹھیک ثابت کرنی ہے۔ میں اگر بہو ہوں تو مجھے ہر حال میں اپنی بات ٹھیک ثابت کرنی ہے۔ گھر سے لے کر دفاتر تک، دفاتر سے لے کر سرکاری اداروں تک، عام لوگوں سے لے کر پارٹیوں تک، اور عوام سے لے کر اہل مذہب تک، یہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کریں گے تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو پکڑیں گے، اسی کے سب سے بڑھ کر یہ خدا کے خوف سے خالی والی، اس کے بعد سیاستدان کا، اور اس کے بعد ہم سب ایک ایک کر کے۔ اور یہ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں بیچ میں رک کے پھر دہراتا ہوں، کیونکہ جو پیچھے بتایا ہے اس پہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ میں ابھی مستر امین صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ ساری زندگی پڑھنے لکھنے کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، آدمی کی انٹلیکچوئل کی آخری حد یہ ہے، آخری حد یہ ہے کوئی سمجھ لے کہ اس کا مالک اس سے کیا کیا ہے۔ یہ انٹلیکٹ کی آخری حد ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اب مجھے بھول گیا سب کچھ، نہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں نہ کچھ سننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر۔ ابھی میں کوٹ کر دوں گا آپ کو، یہ جو وحی کے زبان میں آپ سن رہے ہیں میں آپ کو دانش کی زبان میں سنا دوں، اور پھر اگلی بات والوں کو آنا صاحب فرمائے، اسی میں اضافہ ہے کہ چاہے قرابت دار ہو تب بھی یہ نہ کرو۔ اس پہ بڑی تفصیل کی ہے قرآن نے دیگر مقامات کے اوپر کہ چاہے دشمن ہو تب بھی بات آپ کی کرنی ہے، چاہے قرابت دار ہو تب بھی بات خلافت نہیں، چاہے رشتہ دار ہو، والدین ہوں یا اپنی ذات، بات صحیح کرنی ہے۔ اور اس میں نے جو عرض کیا آپ کو شاید مبالغہ لگ رہا ہو، اہل مذہب کا معاملہ وہ اتنے بے حس ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی تنقید لکھ دی اور آپ کہتے ہی ہیں کہ میں دنیا میں عدل اجتماعی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے بندے تم ہاتھ میں قلم اٹھا کے تو عدل کرنی رہے، دنیا میں قبضہ کر کے تم نے خاک عدل کرنا۔ یہ ہمارے یہاں بے، اس لیے حساس نہیں بنایا گیا ہے چیزوں میں۔ اور میں عرض کروں گا، پھر عرض کروں گا، یہ ڈیسائیسو چیزیں یہ فیصلہ کریں گے، اور پھر آپ کا حکم میں واضح جائے گی بات۔ اور پھر وہ بھی عہد اللہ اوفوا، وہ بھی عہد اللہ اوفوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ پورا سماج اصل میں عہد و امانت پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں صرف عہد آیا ہے اور دوسری جگہوں پہ امانت بھی آ گیا۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جی میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں 3 بجے آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں دے دوں گا، یہ عہد ہوتا ہے، باقی کوئی عہد نہیں ہوتا۔ اور امانت یہ ہوتی ہے کہ 200 روپے میں نے آپ کو رکھوا دیا، 200 ہی مجھے واپس کرنا، یہ امانت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ ہر وہ ذمہ داری جو ہم آگے بڑھ کے لیتے ہیں وہ عہد ہے، جو ہمیں مل جاتی ہے وہ امانت ہے۔ پورا سماج اصل میں اسی پہ کھڑا ہے۔ جس وقت ہم شادی کرتے ہیں تو ایک عہد مانتے ہیں، جو کچھ نہیں اس نکاح کے موقع پہ بیان ہو رہا ہوتا سب کی ذمہ داری اٹھانا اصل میں اس کا عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم قبول ہے کہتے ہیں اصل میں وہ ساری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، میں اس کا ٹوکن ہوتا ہے۔ اور اولاد جو ہوتی ہے وہ امانت ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں فطرت نے دی، خدا نے دی، وہ بھی اٹھانی ہے۔ یہ عہد و امانت کا فرق ہے۔ اور اس میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حلف اٹھا کے ہم اس میں حلف کو نہیں کر پاتے، جس میں خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے یہ کام کر رہا ہوں، یہ عہد لے رہا ہوں۔ ہم اور جتنا بڑا جو شخص ہے وہ اتنا ہی عہد کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ ایک زمانے میں تھا نا کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث تھوڑی ہوتا ہے عہد، اب اس کا نام ہم نے یو ٹرن کر دیا۔ لیکن اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کی پاسداری کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں۔ تو آپ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ قرآن و حدیث ہوتے ہیں، ہم نے یو ٹرن لے لیا، پکڑ لیں گے۔ اس دنیا میں مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہاں جب پکڑیں گے تو چھوڑیں گے۔ اور پھر ظالم وصاق به لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جھنجھوڑنا ہی نہیں تھا، بار بار اسرار کے جملے کہنا ہے کہ یہ میں کوئی تمہیں غیر سیریس باتیں نہیں بتا رہا، ہوش میں آؤ، سمجھ سے کام کرو، یاد دہانی یاد کرو، ان کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اور پھر وہ چیز اس کا ذکر کر دیا گیا تھا جہاں سلسلہ کلام ختم ہو رہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اب وہ ریکال کیجیے، میں نے شروع میں کہا تھا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
زندگی میں ہماری سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا یہ ہے جواب، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اور قیامت کے دن پکڑ لیں گے، ادھر بندہ کھڑا ہوگا، ادھر اس کا نامہ اعمال ہوگا، ادھر فرشتے اس کا بندے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور قرآن مجید پیش کر دیا جائے گا. یہ صراط مستقیم بتا دی گئی تھی، یہ لکھ کے تمہیں دیا گیا تھا، اگر یہ ہے تو بات ہو، ورنہ ہر چیز جو مذہب کے نام پہ پیش ہوگی اس کو پکڑ لیں. کیوں پکڑیں گے؟ اس لیے کہ اگلی انسٹرکشن کیا دے رہے ہیں، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنا، اور پھر منع کر رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے سوا دیگر راستوں کی پیروی نہیں کرنا، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. اور وجہ بھی بتا رہا کیوں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جب بھی یہ مذہب بنے گا، یہ پیرالل مذہب بنے گا، اصل دین سے آپ کو ہٹا دے گا. جب بھی آپ نان ایشوز کو اختیار کریں گے، اصل ایشوز کبھی زیر بحث نہیں آئیں گے. اور پھر میں جیسے کہ عرض کر چکا، شیطان نے چیلنج دیا تھا، میں یہیں بیٹھا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری سیدھی راہ پہ میں بیٹھا ہوں، آنے نہیں دوں گا. تو میں پھر بتا رہا ہوں، میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ مذہب فکر کا موضوع ہے، کسی کو دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ان باتوں کے اندر، اور اس پہ دنیا اور آخرت کی فلاح موقوف ہے. آخرت کا ذکر تو یہاں آ گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں کہتا ہوں اکثر مذاق میں کہ ہمارے ہاں جو تقوی کا معیار ہے وہی کھلیا ہے، اور قرآن مجید میں تقوی کا معیار جو ہے وہ کردار ہے. اور معاملہ یہ ہے، وہ حلیہ ایسا ہے کہ اگر میرے جیسا آدمی، میں نے امامت کر کے آیا ہوں، وہ بھی خیر وجہ تھی، کہیں امامت کرنے کھڑا ہو جائے تو اس کی امامت اصل میں قابل قبول نہیں ہوگی، فاسق و فاجر ہے، ٹیکنیکلی فاسق و فاجر ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنا ہے کہ یہ کریکٹر ہے، یہ کرو گے تو متقی کہلاؤ گے، یہ کرو گے تو بچو گے. اچھا یہ آپ نے سن لی وہی کی زبان، اب دانش کی زبان کو سنیے. سب سے بڑا، سب سے پہلا سوشل سائنٹسٹ دنیا کا ابن خلدون، اس نے تاریخ کی کتاب بھی لکھی، اور پھر اس کی جو مقدمہ ہے اس کتاب کا، وہ قوموں کے عروج زبان کے زوال پر مبنی پہلی کتاب ہے جو فلسفہ تاریخ کی بھی گویا کہ آغاز آتی ہے، اور عروج و زوال قوموں کو کیسے آتا ہے. اس نے ایسنس جو آخری بات لکھی ہے. اب یہ دیکھیے دانش کی زبان، وہی کی زبان. وقت زیادہ لے چکا ہوں میں، اس لیے اس کو نہیں دوہرا رہا میں. بات وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو اچھی خصوصیات ہیں، جب جو قومیں عروج حاصل کرتی ہیں، یہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. میں جملہ یہ اگلے اس میں پڑھ دیتا ہوں، مختصر میں نے کر دیا. بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ملک و سلطنت دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے اخلاق و اعتبار کی تہذیب کرتا ہے، اور بخلاف اس کے جب کسی قوم سے دولت و سلطنت سلب کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ قوم مرتبط نظام ہوتی ہے، اور فرائض پسندیدہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور برائیاں بڑھنے سے ملک اس کے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے قبضے میں آ جاتا ہے. یہ فلسفہ تاریخ کا بانی جس نے ساری قوموں کی تاریخ کو اسٹڈی کیا، وہ کنکلوڈ کر رہا ہے. پیچھے نام لے لے کے نہیں کیا، اچھائیاں اور برائیاں میں یہاں اس نے کنکلوڈ کیا. آگے آتا ہے یہ دانش کی زبان بھی وہی کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. یہ مت سمجھے گا مولوی کا آواز ہو رہا ہے، میں اور آپ کچھ نہیں بیچتے ابن خلدون کے آگے. اس نے اپنے زمانے میں جو کچھ کہا تھا وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کی بات کی. وہ ہمارے دور تقلید میں پیدا ہوا تھا، بڑی اجتہادانہ اس میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں تو پوری دنیا میں سوشل سائنس کا بانی ہے گیا. اس نے بتایا تھا کہ سماج کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تاریخ کیسے کام کرتی ہے. 2 شعبے ہیں جس میں اس کا بڑا غیر معمولی کام ہے. یہ بھی اسی کا میں نے وقت جو کہ کام ہے، تب میں اس کو نہیں بیان کر رہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب اقتدار ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، جب اقتدار سے پہلے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. یعنی یہ اوصاف جب پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں تو پھر عروج مل جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے آخر میں راستہ کیا ہے. صراط مستقیم پہ ہمیں دیکھیے چلنا ہے، اور کیوں چلنا ہے دیکھیے وہ تو میں نے بیان کر دیا. شیطان نے کہا ہے کہ میں کروں گا کیا. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے پھر مزید کیا کہا ہے. اس نے اس موقع کو جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ فبی عزتی لأغوینہم اجمعین، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کر. خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بربادی کی قیمت پر اس کی عزت کی قسم کھا کے وہ کہہ رہے ہیں سب کو گمراہ کر کر چیلنج دیا اسے. اور قرآن میں نے بتایا کہ اس نے چیلنج پورا بھی کیا. اور میں نے آخری جنگ جب لکھی تھی تو اس میں لکھا تھا وہ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب خودکش حملہ آور ہے. اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر انسانیت کی اکثریت کو مروا دیا.
اس کے جواب میں بچ کون سکتا ہے؟ جو جواب میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہے گا میں بھی نہیں ہلوں گا یہاں سے، زمین آسمان بھرا بھرا جائے میں بھی نہیں ہلوں گا یہاں سے. یہ اس عزم کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے. آپ تصور کیجئے آپ کے آفس میں کوئی شخص پسند تھا کہ آپ کو چھوڑے گا نہیں اور آپ کو نظر بھی نہ آتا، آپ کیا بگاڑ لیں گے اس سے؟ وہ آپ کو کھڑ کے پھینک دے گا، تباہ کر دے گا. آپ کے خاندان میں کوئی شخص پیدا ہو جائے آپ سوچیے کیا کر دے گا، آپ کتنے مسائل پیدا کر دے گا. اس نے قسم کھائی اور قرآن بتاتا ہے اس کو برا لشکر ہے. تو اسی درجے کا عزم چاہیے، اس سے کم تر کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اور پھر مسلسل جدوجہد. اس لیے کہ دیکھیے اس راہ میں یہ جو آپ نے احکام سنے ہیں نا، یہ سننے میں بڑے آسان ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، صرف رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فیصلہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو لگے گا آپ نے انگارہ ہاتھ میں اٹھا لیا. آپ صرف یہ سوچ لیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولنا حق کی بات نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے ہاتھ میں انگارہ اٹھا لیا. کر نہیں سکتے آپ. 30 دن اللہ میں یاد آ جائے. یہ دریا کے بہاؤ کے خلاف جانا ہے تو آدمی بار بار کرے گا، لیکن گر کے پھر اٹھنا، پھر اسی راہ پہ چل جائے. اور پھر دیکھیے اپنی شخصیت کو اس وقت پر ڈھالنا ہوگا. صرف عزم ہی کافی نہیں ہے، چلنے کا جذبہ کافی نہیں ہے، اٹھنا ہی کافی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں. یہ خود ایک سائنس ہے. اس کی جب ڈیپتھ میں آپ آئیں گے، ہم نے تو دیکھا ہے لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے. یعنی ایک طرف تو شیاطین ہوتے ہیں، دوسری طرف ہماری شخصیت جس وقت ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں وہ بن چکی ہوتی ہے. اپنے آپ سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اپنی پوری شخصیت کو ایک نئے قالب میں ڈھالنا ہوگا، بڑی محنت کا کرنے کا کام. اور پھر اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اس لیے کہ آپ چل بھی لیں گے تو آپ کی بیوی کو اٹھا دیں گے، آپ کے بچوں کو اٹھا دیں گے. یعنی اس کے بعد 10,000 راستے ہوتے ہیں. وہ مایوس نہیں ہوتا، بس وسا بار 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 آ رہا. بس وسا کا مطلب ہی ہوتا ہے جیسے زلزلہ ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولتا، تھوڑے دنوں میں کرا رہا. یہ چیز اس کو موضوع بنائے گا کہ شخصیت کو ڈالنا ہے اور اپنے خاندان میں. پھر اس کام کو اپنی زندگی بنا لیں. اس لیے کہ اس میں راہ میں بچت کا سب سے آسان راستہ یہ ہے، اس کا حصہ بن جائے. اس لیے کہ سامنے یہ آل آؤٹ وار ہے، شیطان کی طرف سے آل آؤٹ وار ہے، آپ کی طرف سے بھی آل آؤٹ وار ہونی چاہیے. جب آپ پوری قوت، ایک تو اس کا اجر بڑا کروں گا. اس راہ کے انفاق کو اللہ نے انفاق نہیں کہا ہے مجھے فرض کر دو. اور اس راہ میں جب آدمی جدوجہد کرتا ہے تو اس کو نصرت دین کہا جاتا ہے. لیکن اس میں بڑی خوبصورت قرآن نے سورہ صف میں بیان کیا. حضرت عیسیٰ نے جب یہ مطالبہ کیا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو، تو جب انہوں نے جواب دیا حواریوں نے، تو انہوں نے بیچ میں ساری چیزوں کو نکال دیا اور کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ گستاخانہ کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مطالبے کو دہرایا ہے تو حضرت عیسیٰ کے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ نہیں. اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، یہ جذبہ اتنا باقی ہے. اور یہ میں عرض کر دوں، دیکھیے اس راہ میں تو ناکامی تو مقدر ہے، پیغمبر بھی نہیں جیت سکتے. لیکن اس راہ میں ناکامی کے قبرستان میں دفن ہونا کسی دوسری راہ میں کامیابی کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے سے نہیں. اس لیے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی تو پتہ ہی چلے گا کہ اصل اپنی انعامی لوگ ہوں گے. یہ جذبہ، یہ اسپرٹ ہونا چاہیے. اس کے بغیر یہ جنگ لڑی نہیں سکتے. شیاطین کے پاس اتنے راستے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ وہاں سے گھرتے ہیں جہاں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا. صرف خدا بچا سکتا ہے. اس لیے کہ خدا قرآن میں وہ وہاں سے دیکھتا ہے، یہاں سے شیاطین بھی اسے نہیں دیکھ سکتے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرے گا. دیکھیے دس از ویری سیریس. قرآن بیان کرتا ہے جب یہ امانت پیش کی گئی تھی تو سب ڈر کے بھاگ گئے تھے. ہم ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. جلد یا بدیر، یا تو اپنی جہنم میں فیس کرنی ہے یا اپنی جنت ہے. There is no way out. کوئی تیسرا راستہ ہے. آسمان و زمین کا پروردگار جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے علاوہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے دنیا کا مسئلہ بدل کر لو گے، اس پہ بات کرتا ہے. اتنا سیریس ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آخرت کی تو پرواہ خیر ہم لوگوں کو زیادہ ہوتی نہیں ہے. دنیا میں بھی اس پہ منحصر ہے. تو یہ نہیں کریں گے تو پھر میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اس کے بعد تیار ہو جائے. یہ بہت برا وقت آتا ہے. اس لیے کہ کوڑا ہاتھ میں اٹھا لیا گیا.
اور ایک کے اس لیے کہ اس نام کی جو ہم ترجمانی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے کہ میرے دین کو اس طرح تعلق کرو. تو پھر وہ دین حق کی شہادت کیسے دیتے ہیں کہ جن مجرموں نے یہ کام کیے ہوتے ہیں وہ ان کو نمونہ بنا دیتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے مجرموں کے ساتھ یہ کرتا میں ہوں. اور کچھ لوگ بتا دیں گے حجت پوری ہو جائے گی. دس از سیریس. یہ میری درخواست ہے. یہ تقریر محض کوئی علمی فکری تقریر نہیں ہے. یہ ظاہر بات ہے علمی ادارہ ہے. علم کی دنیا میں چھوڑ چکا ہوں اور علم کی دنیا جتنے کچھ بھی میں سمجھتا ہوں وہ اسی پہلو سے مفید ہے کیونکہ علم تو علم نافع ہے اور یہی علم نافع ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کوئی کچھ سوال وغیرہ کرنا چاہیں اس حوالے سے لوگ کر سکتے ہیں. سوالات کا سلسلہ میں خیال ہے نماز کے بعد کھانا بھی کھا رہے ہوں گے گپ شپ بھی آپ لگا سکتے ہیں ساتھ میں. لیکن ابھی 12-13 منٹ یہاں پر یہ جو بھی سعودی عرب میں جو تبدیلی آئی ہے میں اس کو ذرا یہ جو قرب قیامت علامات قیامت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کا بھی کوئی تعلق اس سے بنتا ہے آپ کا جو دیکھیے بھی راستے میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور کل رات کو عامر کے ساتھ ایک نشست میں تھے ایک جگہ پہ تقریب میں تو وہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی. میرا نقطہ نظر یہ کہ دیکھیے جس طرح مار صاحب نے بات کی ہے یعنی صرف شرک اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو شرک سے تعبیر کرنا کوئی ریلیٹ کرنا آسان نہیں ہے. جب تک وہ شرک سے دور ہے تب تک کافر ہے. کیونکہ دیکھیے شرک کو پہلے بھی اختیار کر چکے. آپ کو علم میں ہوگا کہ حرم کے یعنی روزے کے حضور کے روزے طواف ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو صورتحال تھی اس وقت یہ عالی شیخ آئے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب تو انہوں نے اس پوری صورتحال کو ختم کیا. تو ایسا نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا. وہ ذلت مسلط کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں خاص حدیثوں کا اس دور سے کوئی غیر معمولی تعلق ہے. ہاں ضابطہ بالکل واضح ہے کہ توحید کے ساتھ جب تک ایسوسیشن رہے گی تو وہ پروٹیکشن رکھیں گے. جس وقت انہوں نے کل بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلمان خان کا وہ کانسرٹ کرانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ہمارے لوگ زیادہ اس میں حساس ہیں. ہماری مذہبی تربیت جو ہوئی ہے وہ اس میں ہوئی کہ کانسرٹ ہو گیا تو بس بہت بڑا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اہم نہیں. ایشوز نان ایشوز کا فرق ہے. ان کا مسئلہ توحید ہے. جب تک توحید کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہاتھ ہل کر کے. اس لیے دیکھیے عرب اسپرنگ جب آئی ہے تو محفوظ رہے. پورے عالم عرب میں تباہی بن گئی. توحید کی پروٹیکشن جس روز وہاں پہ چھیڑخانی کی اور شروع ہو گئی اور وہ متحدہ عرب امارات کے حد تک تو شروع ہو گئے. جس روز وہ آگے بڑھے گا تو پھر جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. لیکن ریحان بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارے لیے چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت کر کے جو گندی چیز ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. شرک سے بڑی گندگی اور برائی کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور اس کو خوبصورت کر کے پیش کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے جو بہتر چیز جو موجودہ زمانے نے ایجاد کی ہے وہ کلچر کا وہیکل ہے. اور یہی کلچر جو ہے اگر انڈین کلچر کو دیکھا جائے اس وقت جو کلچر ہے وہاں پر وہی اس وقت اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی شرک کا ایک بہت بڑا وہیکل بنا ہوا ہے. اگر یہ وہیکل وہاں پر پہنچ گیا تو کیا نہیں اس کے اگلا اس کا جو مال ہے کسی ٹرک پر لد کر جائے گا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کا پورا امکان ہے. اس کی میں نفی نہیں کر رہا اس چیز کی کہ وہ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. مسلمان توحید کے معاملے میں بہرحال بہت حساس ہے اور خاص طور پر عرب وہاں تو میں تو رہا بھی ہوں ان کا براٹ اپ میں توحید کی ہوتا ہے. کمپرومائز کسی قسم کا نہیں کرتے. تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ دلیل سے تو نہیں آ جاتا. وہ اصل میں فلم سے ہی آ جاتا ہے کلچر سے ہی آ جاتا ہے. تو یہ بہت رسکی بزنس ہے جس میں وہ ہاتھ ڈال رہا ہے. تو اس میں محتاط رہنا چاہیے. لیکن ظاہر کون سمجھا جائے اس کے لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کی اہمیت کو واضح کریں. اللہ تعالیٰ کتنے حساس ہیں. قرآن مجید میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یعنی آخرت میں بھی جو آخری میں آیا ہے وہ یہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے جس شخص کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. اس معاملے میں وہ آخری درجے میں حساس. تو اس معاملے میں اگر کوتاہی ہوگی تو ظاہر اس کا دروازہ پھر
یہیں سے ملے گا. لیکن یہ میں اس کو اس پہلو سے توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے ہم تو ایک ہی خطے کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں جو شرک پھیلا ہوا انڈین فلموں سے تو نہیں پھیلا ہے. ابھی بھی یعنی ہم بچپن سے بھی اسے آتے ہیں, میں تو بہت شوق سے دیکھتا تھا فلمیں, شروع یہیں سے ہوتی ہے فلمیں, وہ اتری مورتی دکھا کر. تو ظاہری بات ہے کہ لیکن اس کے اثرات میں نفی نہیں کر رہا, لیکن شرک اصل میں کئی چیزیں ہیں جو ایک کے بعد ایک در آتی ہیں. اس میں سے آف کورس میں مان رہا ہوں کہ یہ غیر محسوس طریقے پہ شناخت کو اس کی کم کرتا ہے. جو نفرت ہونی چاہیے, یعنی بندہ مومن کو شرک کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے, لیکن اس کے آغاز کا یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. توجہ اس کو دلانی چاہیے, یا بھی کی ذمہ داری ہے. تو یہاں بھی آپ نے جس طریقے سے بھی یہ کہا تھا کہ شرک میں تمام جس طرح آخری حد پہ جا کے اپنے درویشوں کو, اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیتے ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو کیا سعودی عرب میں ایسے معاملات نہیں کہ وہ اپنے مطلب علماء کی بات پہ بھی حرف آخر سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں. وہاں پہ تقلید اس طرح نہیں. تقلید کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر رکھا ہے. وہ صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ حضور کی بات کو اصل میں اس طرح اس کو اس حیثیت میں نہیں لیتے, اور وہاں پہ بھی بہرحال گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ کافی سوالے سے سنگین. وہاں پر میں تو رہا ہوں, گفتگو کی ہے, یعنی ان سے گفتگو ہو سکتی ہے, استدلال کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رویے ایکسٹریم ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں وہ نہیں ہے, یعنی وہ ان کو وہ مقام نہیں دیتے. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لیول ہو سکتے ہیں, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ وہاں گفتگو ہو سکتی ہے. وہاں پر اصل میں ٹیکسٹ بنیاد آتا ہے. جس وقت ٹیکسٹ بنیاد نہ ہو, متن بنیاد نہ ہو, بلکہ فرد بنیاد نہ جائے, مسئلہ معاملہ ہوتا ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. ایک تو وہ اس کا تاریخی تناظر ہے نا جو زوال کے حوالے سے, ایک یہ کہ کیا آپ کو ایسے واضح آثار ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کی بات کرنے کی. آپ یہ جو فارٹیمیشن کے لیکچر میں تھے, آپ نے سنا ہے یہ جو فارٹیمیشن کے میں نے لیکچر دیا ہے, جو میں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو انیشیٹ ہو چکی ہے. انفارمیشن ایج بھی پیچھے رہ جائے گی. اس کے نتیجے میں دنیا اگلے 20-30 سالوں میں انتہائی ایڈوانس ہونے جا رہی ہے. یعنی ریسورسز اتنے کنسنٹریٹڈ کر جائیں گے. میں آپ کو ایک سادہ مثال سے بتاتا ہوں. اس وقت جو سوئٹزرلینڈ میں وہ بھائی عامر, اس کا نام کیا ہے جو سرنگ بنی ہے, وہاں پہ جو تجربات ہو رہے ہیں میٹر اور اینٹی میٹر کے اوپر, وہ جس روز سکسیسفل ہو گئے تو 1 ملی گرام بلکہ اس سے بھی بہت کم اینٹی میٹر سے وہ اتنی انرجی پروڈیوس کر لیں گے کہ پورے شہر کو روشن رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس دوڑتے کے ریسورسز کو حاصل کرنے جا رہے ہیں. اور ہم صورتحال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم روزگار نہیں دے سکتے, غذائیت پوری نہیں کر سکتے. ہم پہ جو صورتحال ہونے والی ہے اگلے 20-30 سال کے اندر, پانی کی شارٹیج میں لاہور میں تھا واٹر انجینئر جنہوں نے بلوچستان میں یہ ڈیم وغیرہ بنائے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا کرائسس ہے جو سر پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے پانی کے ریسورسز ختم ہونے والے ہیں اگلے 20-30-40 سالوں کے اندر, اور اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی کہ لوگ پانی کے لیے لڑیں گے. دنیا ریسورسز میں بہت آگے جا چکی ہوگی. ہم ملیچ اور شودر بن چکے ہوں گے دنیا میں, اور پھر جو قحط آئے گی, جو پھر غربت آئے گی, وہ ہماری آبادیوں کو نکل کریں گے. یعنی اس کے لیے تو کوئی میں سمجھتا ہوں مومنانہ بصارت کی ضرورت نہیں ہے. آدمی صرف بصیرت کے زمانے ہی ہے, یعنی اسے پتا ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کہاں آگے بڑھ رہی ہے, کس سمت میں جا رہی ہے. انرجی کے نئے ریسورسز یہ بنیادی ایشو رہے ہیں. تو ایک طرف تو اسپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور دوسرا وہ یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالر کی, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ریسورسز ہمارے پاس کا جو اتنے کچھ ریسورسز وہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں. ہم تو اپنے سیاسی معاملات ٹھیک نہیں کر پاتے, اور کیا کریں. اس کا مقابلہ تو ٹیکنالوجی میں آگے جانے سے یا تعلیم میں کیا حالت ہے اس کو بیان کرتے ہیں. تعلیم میں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اس کا اندازہ کیجیے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی جس میں آج بھی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ جو تحقیقی مقالے بھی شائع ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی تعلیم میں ہم کس جگہ پہ ہیں یہ بھی مجھ میں بتانے کی ضرورت ہے. تو اس وقت تو سمجھیے کہ ہمیں اصل جگہوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں بھی نان ایشوز کے اوپر الجھے رہتے ہیں, اور آخرت میں بھی نان ایشوز کے اوپر, یعنی مذہب کے نام پہ بھی ہم یہ تماشے کر رہے ہیں دنیا کے نام پہ. تو 20-30 سال میں ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ہے اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس مسئلہ.
وہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن آسان سردست رہی گی. زندگی میں دلچسپی بڑھائی ہے موت کی. جو مسلمانوں کا عمومی مزاج ہے وہ موت میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. کچھ بمبار ہو یا تبلیغی ہو یا دوسرے ہو تیسرے ہو، آپ بھی موت ہی کی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کی دلچسپی ڈیولپ کی جائے گی، وہ اس کے لیے تیاری کریں. دیکھیے میں نے تو آج تقریر میں اہتمام کیا ہے کہ موت کی کوئی بات نہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس میں جتنا کچھ آخرت کا انعام ہے، آخرت کی پکڑ ہے، وہ تو ہے. میں نے تو بتایا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور ایک بات جو رہ گئی گفتگو کے اندر، وہ آپ کے سوال کی برکت سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ کریکٹر ڈیولپ کریں گے تو آپ یقین کیجئے یہ جو قرآن کا مطلوب انسان ہے یہ صراط مستقیم والا ہے. جس گھر میں یہ بندہ ہوگا وہ گھر جنت ہوگا، جس ادارے میں یہ بندہ ہوگا وہ ادارے جنت ہوگا. آپ ایک اعلیٰ ترین انسان کا جس وقت تجربہ کرتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے. سراپا خیر، سراپا ہمدردی، سراپا درگزر، کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوتی، اسی کسی سے شکایت نہیں ہوتی. لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، پیسے دے رہا ہے یا تو عدل کرتا ہے کم سے کم، ورنہ احسان تو کرتا ہے، انفاق کرتا ہے. یہ قرآن نے ترخیص کی ہے نا، اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. نہ فواحش ہے اس کے زندگی میں، نہ حق تلفی ہے، نہ منکر ہے، نہ ظلم و زیادتی ہے. اس درجے کا آئیڈیل انسان اگر حکومت میں ہوگا، یعنی جو خلافت راشدہ تھی وہ کیا تھی؟ یہ انسان اقتدار میں آ گیا. تو میں نے تو آخرت کی کوئی بات ہی نہیں کی آج، بالکل دنیا میں لیکچر دیا. ساری گفتگو دیکھیے کووڈ سے شروع کی، نام یہ ہے کووڈ. یہ بتایا قومی طور پہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور آخر میں اب یہ بتا دیا کہ قوم تو چلو یہ چھوڑیے، جو ہوگا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس انسان کا لبادہ آپ پہن لیں، اس کا قالب اختیار کر لیں، آپ کا گھر جنت میں جائے گا. سکون کس چیز کو کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. پر دنیا میں جو ہوتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں مسئلے میں کینیڈا چھوڑ کے یہاں آ گیا کہ مشکلات. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مشکل میرے لیے پیدا کرنی ہے تو وہ کینیڈا میں نہیں کر سکتے، اور جو عافیت انہوں نے مجھے دینی ہے یہاں بھی دے سکتے. تو یہ تو انسان اپنے فتویٰ کے لایا ہے. اپنی جگہ پہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کا گھر جنت ہے. پھر کم پیسوں میں بھی آپ بہت خوش رہ سکتے ہیں، مطمئن رہ سکتے ہیں. ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ اپنے گھر میں ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر. اس وقت جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی اگر اب دنیا میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو یو نیڈ نالج، ٹیکنالوجی، اور دنیا کے اندر جو اسباب ہیں، ریسورسز آپ کو چاہیے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید 95% کنڈیم کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کو. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم مَّن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی آپ شروع ہو جائے نا، تو میں نے اتنی آیات سلیکٹ کی ہے کہ 95% آپ کو وہ شدید طریقے سے کنڈیم کرتا ہے کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنا، آپ کو جو ہے پیچھے رہنا ہے، اور آپ نے اس کو ترک کرنا ہے دنیا کو. 5 یا 2% آپ کو اس کی پروویژن ملتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسباب ہیں وہ کچھ نہیں ہے، اصل میں اللہ کی ذات ہے، اور قرآن بھی ہم اسی چیز کی طرف ڈائریکشن دے رہے ہیں. لیکن ہم سروائیو نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، ریسورسز نہیں ہوں گے. لیکن قرآن کی تعلیمات اس طرح سے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں. سیکنڈ ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آبزرو کی ہے کہ جو تعلیم کی آپ نے بات کی ہے، نالج کی بات کی ہے، تو میرا بھی بہت سارے فارم اجازت میں پہلے سوال کا جواب دیکھیے. یہ میں بس اس میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ سوء فہم ہے. یعنی قرآن مجید جب مذمت کر رہا ہوتا ہے دنیا کی تو وہاں کفار زیر بحث ہے، جو سرکش ہے، جو انکار کر چکے. تو قرآن آخرت کے انکار کے بعد جب کوئی شخص دنیا پہ جائے گا تو قرآن نے تو کنڈیم کرنا، ورنہ قرآن نے جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا دنیا کے بارے میں وہ جمالیاتی ہے، دنیا کی جو ایسنس ہے. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. نہیں، مسئلہ ایک آیت کا نہیں، اصولی اسٹیٹمنٹ دی ہے.
دیکھیں نا کہہ کے کس نے حرام کیا، اور یہ اس کی نہیں کہہ رہے جمالیات کس نے حرام کیا. اور وہاں جو آیتیں بھی ہیں، ظاہر بات اس وقت میں اس پر تفصیل نہیں کر رہا، میں نے اس پہ آرٹیکل در آرٹیکل لکھ کے یہ بتایا ہے کہ ان آیتوں کا سیاق و سباق ہے، وہ کفار کا وہ رویہ زیر بحث ہے جس میں وہ کفر، سرکشی، اناد میں مبتلا تھے، اور اس کی وجہ ان کی دنیا تھی. وہ آج ایک مسلمان بھی کرے گا تو مسلمان ہوتے ہوئے کنڈیم ہو جائے گا. اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ حضور کی زندگی، حضور بہت کھاتے پیتے آ گئے. صحابہ کرام کبھی آپ صرف یہ دیکھ لیں نا وراثت میں چھوڑ کے گیا خلافت راشدہ، تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کتنا مال ہے. حضرت عثمان نے اگر 1/3 لشکر کی ذمہ داری اٹھائی تھی، حضور کے داماد ہیں، اپنے داماد کو نہیں سمجھایا انہوں نے کیا کر رہے ہو. حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں، کتنے مال ان کو نہیں بتایا کہ قرآن میں اتنی مذمت آئی اور تم دنیا کے پیچھے رہے ہو. نہیں، جب حکمران بنے گا تب انہوں نے اپنا اسٹیٹس بدلا. وہ بھی حضرت عثمان نے نہیں بدلا، وہ ویسے ہی رہے گا کیونکہ ان کے زمانے تک وہ اسٹیٹس سب کا ہی ہو گیا. تو ایسی بالکل کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں کی ہے. قرآن مجید کی تو جو اصولی دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے حج کے موقع پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کی حسنات کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے. تو دنیا صرف وہی کنڈیمنیبل ہے جس کے پیچھے آپ آخرت کو فراموش کر دیں، ورنہ دنیا تو خدا کی نعمت ہے، مال کو بقا کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اور زکوٰۃ، انفاق، اتنا بڑا جو حکم قرآن نے دیا ہے وہ کس سے دیا تھا؟ بھائی ان کے پاس پیسے ہیں. اس کو آیت کو پورا پڑھ ذرا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیاتنا. کفر آیا زیر بحث سے نہیں آیا، کفر ہے مسئلہ. یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا ہے. پہلے ریزن بتایا ہے، دنیا میں غرق ہو کے رہ گئی. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یعنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، سارا پیسہ دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ورنہ حضرت ابو بکر بھی پیسے والے تھے، حضرت عمر بھی پیسے والے تھے، حضرت عثمان بھی پیسے والے تھے، خود حضور بہت دولت مند تھے. حضور کے متعلق تو یہ نا بعض لوگوں کو کہا گیا کہ یہ تو ان کی دولت سے پیسے ہوتے. حضور بہت کھاتے پیتے آتے تھے. اس وقت حکمران بنے ہیں، اور حکمرانوں میں بھی بیچارے جو مہاجرین آ کے ساتھ میں بیٹھ رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تب حضور تو بہت ایثار کیا. اصل میں وہ ایثار کی زندگی کے لیے گئے، حضور کے اپنے گھر میں بھی نہیں دیا پہلے دن نا. حضور بہت کھاتے پیتے آتے تھے، بہت پیسے والے تھے. حضرت خدیجہ کے ایک تو شوہر دوسرے کو بہت پیسے والے تاجدار تھے. خاندان وہ سردار لوگ تھے. دیکھیے سردار کوئی عام لوگ نہیں بنتے. سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پیسے والا آدمی، انفلوئنشل آدمی، بڑے بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے. تو یہ ہماری یہاں بدقسمتی کے پورا تصور پیش کر دیا گیا کہ بھئی قرآن نے دنیا کو کنڈیم کیا. میں پوری دنیا اختیار کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. ڈریم لیس چشمہ میں نے لگا رکھا ہے، جو میری حیثیت ہے جتنی دنیا میں افورڈ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو اگر یہ مذمت قابل مذمت ہے تو یہ پھر ہونا چاہیے. میں کیا کروں گا؟ یہ دنیا تو پھر یہ بھی ہے، یہ بھی دنیا. اور پھر سارے علماء جو یہ جملہ کہتے ہیں کبھی جا کے تو دیکھیں. ہمارے یہاں تو جو سب سے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس نقطہ نظر کو موجودہ طور پر پھیلایا ہے، اب دیکھیے وہ کر کے آ گیا. اس وقت ان کا کاروبار بھی لگے دیکھیے دنیا ہی لینے کے ان کے. تو یہ بالکل یعنی یہ تو وہ چیز ہے جس کو ہم نبھا ہی نہیں سکتے. ہمارے صوفیہ نے اس کو نبھا لیا، علماء تو نبھا بھی نہیں سکتے. دوسرا سوال ہے یا تو میرے خیال میں آسان ہو گئی ہے. اب کیا پلان ہے؟ نماز پڑھ کے آتے ہیں. ٹھیک.